جس کے معنی ہے پرہیزگاری. تیسرا نمبر ریسپیکٹڈ لینیج، اچھا خاندان. نمبر 4 ریویل نالج، وحی. نمبر 5 ویلر، طاقت. نمبر 6 میجرڈ اسپیچ، اچھا بولنا. نمبر 7 اٹموسٹ گریٹفلنس. اور نمبر 8 اٹموسٹ چیریٹی، خیرات کرنا. اور یہ سارے گن الحمدللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے. آگے اس بھوشیوانی کل کے اوتار میں لکھا ہے کہ یہ کل کی اوتار رحمت بنا کے بھیجا جائے گا سارے انسانیت کے لیے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ الانبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے رحمت بنا کے سارے عالموں کے لیے، سارے انسانیت کے لیے، سارے جہاں کے لیے. اس بھوشیوانی میں لکھا ہے کہ اس کل کے اوتار کو ایک گھوڑا دیا جائے گا، سفید گھوڑا. اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برق دیا گیا تھا، برق، جس کے ذریعے وہ معراج کیے الحمدللہ. آگے لکھا ہے کہ وہ گھوڑا چلائیں گے تلوار کو سیدھے ہاتھ میں لے کے. ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جنگ لڑی، اکثر سیلف ڈیفenس میں، اپنے آپ کو بچانے کے لیے. اور الحمدللہ خود انہوں نے جنگ میں حصہ لیا اور کئی بار گھوڑا چلایا سیدھے ہاتھ میں تلوار لے کے. اس بھوشیوانی میں لکھا ہے کہ کل کے اوتار لوگوں کو اندھکار سے روشنی میں لے آئے گا. اور ہم جانتے ہیں جس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب زمین میں پیدا ہوئے اسے کہتے تھے یوم الجاہلیہ، اس دور کو کہتے تھے یوم الجاہلیہ، the days of ignorance. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے الحمدللہ ان عربوں کو اندھکار سے روشنی تک لے گئے. آگے لکھا ہوا ہے کہ اس کل کے اوتار کے 4 دوست ہوں گے جو ان کی مدد کریں گے اور دشمن کے خلاف لڑیں گے. ہم جانتے ہیں یہ 4 دوست الحمدللہ 4 خلفاء راشدین ہیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ. اور آخری پوائنٹ کہ جنگ کے میدان میں دیوتا ان کی مدد کریں گے. ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرشتوں نے کی جنگ کے میدان میں، جس کا ذکر ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 123 سے 125 تک، اور سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 8 اور 9 میں. یہ تھا مختصراً سے کل کے اوتار کا ذکر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشیوانی ہندو دھرم کی کتابوں میں. 5واں رکن ایمان کا، آخرت. پہلے ہم تذکرہ کریں گے آخرت کا ہندو دھرم میں. ہندو دھرم میں مختلف رائے ہے آخرت کے بارے میں. سب سے عام رائے ہے سائیکل آف برتھ ڈیتھ اینڈ ری برتھ، آلسو نون ایز ڈاکٹرائن آف ری برتھ. ہندی میں کہتے ہیں پنرجنم، سنسکرت میں کہتے ہیں سمسارا، انگلش میں اسے کہتے ہیں ٹرانسمائگریشن آف سول، بھی اسے کہتے ہیں ڈاکٹرائن آف ری برتھ، ٹرانسمائگریشن آف سول اینڈ آلسو ری انکارنیشن تھیوری. عام ہندو سمسارا میں مانتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اور تذکرہ کرتے ہیں بھگوت گیتا کی ایک شلوک کا. بھگوت گیتا میں لکھا ہے پاٹھ نمبر 2 میں شلوکا نمبر 22 میں، جس طریقے سے انسان اپنے پرانے کپڑے نکالتا ہے اور نئے کپڑے پہنتا ہے، اسی طریقے سے آتما پرانے جسم کو چھوڑ کے نئے جسم میں جاتی ہے. اس کا ذکر برہدینکر اپنشد میں بھی ہے، پاٹھ نمبر 4 بھاگ نمبر 4 منتر نمبر 3 میں. Like a caterpillar walks up a grass of blade and jumps to another blade, same way a soul throws away the old body and enters a new body. جس طریقے سے کیٹرپلر گھاس کے اوپر چڑھتا ہے اور پھر دوسرے گھاس پہ جاتا ہے، اسی طریقے سے آتما پرانے جسم کو چھوڑ کے نئے جسم میں جاتی ہے. عام ہندو سمجھتا ہے
سمسارا کے بارے میں. انسان پیدا ہوتا ہے، پھر مرتا ہے، پھر پیدا ہوتا ہے، پھر مرتا ہے، پھر پیدا ہوتا ہے، پھر مرتا ہے. یہ سائیکل ہے برتھ، ڈیتھ اور ریبرتھ کی. لیکن اس کا ذکر کہیں بھی وید میں نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے. وید میں پنرجنم کا ذکر ہے. پنرجنم کی معنی، پنر مطلب نیکسٹ، اگلا، جنم مطلب برتھ، نیکسٹ برتھ، پنرجنم. پنرجنم کی صحیح معنی ہے نیکسٹ برتھ، اگلا جنم، جس پہ اسلام کو کوئی اعتراض نہیں. ہم بھی مانتے پنرجنم میں، نیکسٹ برتھ میں، لیکن وہ پنرجنم نے جو عام ہندو مانتے ہیں سمسارا کے بارے میں. ہم نہیں مانتے سائیکل آف برتھ، ڈیتھ، ریبرتھ کے بارے میں. ہم مانتے صرف پنرجنم. پنرجنم انگریزی میں ہوتا ہے نیکسٹ برتھ، اگلی زندگی. اور اس کا ذکر ہے رگ وید میں کتاب نمبر 10، پاٹھ نمبر 16، منترا نمبر 4 اور 5 میں. تو پنرجنم کا ذکر ہے، لیکن یہ سائیکل برتھ، ڈیتھ، ریبرتھ کا ذکر نہیں ہے. تو جب ہم وید پڑھتے ہیں ہمیں پتا چلتا ہے کہ وید میں لکھا ہے کہ اور ایک زندگی ہے. اور اگر آپ اس زندگی میں سفل ہوں گے، اگر اس زندگی میں سفل ہوں گے تو آپ جائیں گے سورگ میں. سورگ کا ذکر ہے ایک امن کی جگہ، ایک سلامتی کی جگہ، جس کے نیچے بہیں گی دودھ کی ندیاں، شہد کی ندیاں. وہاں پھل ہوں گے اور امن ہوگا. اگر آپ اس دنیا میں سفلتا نہیں پاتے تو آپ جاتے ہیں نرک میں. نرک ایک سزا کی جگہ ہے جس کا اکثر ذکر ہے وید میں آگ جیسا. اب ہم تذکرہ کریں گے آخرت کا ذکر اسلام میں. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 28 میں، کیا آپ اللہ میں نہیں ایمان لائیں گے یہ جاننے کے بعد کہ اللہ نے آپ کو زندگی دی، پھر موت دی اور پھر سے زندگی دی. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ملک میں سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں، الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے موت اور زندگی بنائی تاکہ انسانوں کو پہچان سکے، تاکہ انسانوں کا امتحان لے سکے. دس لائف از اے ٹیسٹ فار دا ہیئر آفٹر. یہ زندگی امتحان ہے. اگر ہم زندگی میں سفل ہوتے تو ہم جاتے ہیں جنت میں. اور جنت کا تذکرہ ہے قرآن اور صحیح حدیث میں، امن کی جگہ، سلامتی کی جگہ، جس کے نیچے دودھ کی ندیاں بہتی ہے، شہد کی ندیاں بہتی ہے، پھل ہے کئی قسم کے، کھجور ہے، انار ہے. الحمدللہ جس انار کو ہم جانتے ویسے انار نے کروڑوں گنا بہتر پھل الحمدللہ. اور اگر ہم سفلتا نہیں پاتے اس دنیا میں، ہم جائیں گے جہنم میں. جہنم ایک سزا کی جگہ ہے جس کا اکثر ذکر ہے قرآن مجید میں آگ کے ساتھ. اور کہا گیا قرآن مجید میں جس کا ایندھن ہوگا پتھر اور انسان. تو جب ہم تحقیق کرتے ہیں ہندو دھرم کی کتابوں کا اور مذہب اسلام کی کتابوں کا، ہمیں پتہ لگتا ہے کہ دونوں میں آخرت کا ذکر ہے. چھٹا رکن قدر، تقدیر. ہندو دھرم میں بھی تقدیر ہے، قدر ہے کہ بھگوان خدا انسان کی قدر لکھتا ہے اور جانتا ہے کیا ہوگا. اسی طریقے سے اسلام میں بھی قدر، تقدیر کا تذکرہ ہے. ہم مانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کی تقدیر لکھی ہے، کبھی وہ پیدا ہوگا، کب مرے گا، وغیرہ وغیرہ. یہ تھا مختصراً طور پہ ہندو دھرم اور مذہب اسلام میں ایمان کے ارکان کے بارے میں یکسانیت ہے. مختصراً سا کچھ وقت تک، ابھی تقریر ختم ہونے کے پہلے میں تذکرہ کروں گا کچھ اور یکسانیت کا. اگر سارے دن بھی میں تقریر کروں یکسانیت تو کافی ہے. میں صرف اہم یکسانیت جو عام ہندو اور عام مسلمان نہیں جانتا کہ دونوں مذہبوں میں موجود ہے، کوشش کروں گا کچھ اور یکسانیت کا ذکر کروں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 میں، یا ایھا الذین آمنوا،
اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر